حضرت فرماتے ہیں کہ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین کا مقصود ورع یعنی پرہیزگاری ہے. انسان کی فرشتوں پر فضیلت اسی یعنی آخری جز سے ثابت ہے یعنی ورع سے، اور قرب کے درجات پر ترقی بھی اسی جز سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے پہلے جز میں یعنی عبادات میں اور نیکیوں میں شریک ہیں، اور ترقی ان میں مفقود ہے. یہاں پہلے ہم تھوڑا ورع کا معنی آپ سے عرض کر دو. یعنی ورع کیا چیز ہے، جس کو ہم ایک تو تقویٰ بھی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اور ورع کے معنی کیا ہیں؟ اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں نفس کا نیک اعمال اور پسندیدہ افعال پر کاربند ہو جانا. پوائنٹ 1 کہ نفس نیک اعمال شروع کر دے اور ان کے کرنے میں عمدن کوتاہی اور سستی ظاہر نہ کرنا. یہ دوسرا بڑا اہم چیز ہے. ایک تو نیک عمل کرنا، پھر ان کے کرنے میں سستی اور کوتاہی سے بچنا. عام طور پہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر آبزرویشن یہ رہتی کہ ان اعمال میں بھی ہم سستی اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں. بعض اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بس کبھی بھول گئے، کبھی توجہ نہ رہی، مصروف تھے، نماز قضا ہو گئی، یہ کوتاہی ہے. اور دوسرا سستی ہے کہ ابھی پڑھ لیتا ہوں، مردوں کے لیے گھر میں پڑھ لیتا ہوں. یہ سستی کا نتیجہ ہے. پتہ بھی ہے سارا کیا کرنا ہے، ارادہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر محض سستی. اور یہ سستی کتنی خطرناک چیز ہے، خاص طور پہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں. حضرت خواجہ نقشبند صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں کوئی بھی محروم نہیں رہتا تا وقتے کہ وہ سستی اختیار نہ کر لے. صرف کسی آدمی کی اپنی سستی اس کے لیے موجب یعنی نزول یعنی نقصان کا باعث بن سکتی، اس کی اپنی سستی. اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ یعنی وہ لوگ جو ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوسرے نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خود دیکھیں کہ ان کی زندگی میں عام طور پہ سستی اور کاہلی کتنی غالب ہے. کر تو لیتے ہیں عمل، اللہ کا شکر ہے ہو تو جاتا ہے، مگر وہ مر کے بے توجہی سے ہو تو جاتا ہے، ٹک مارک تو ہو جاتی ہے. تو یہاں پھر سے میں عرض کرتا ہوں، یہاں ورع، کیونکہ ورع کا معنی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ورع کے معنی کیا ہوا ہے؟ نفس کا نیک اعمال اور پسندیدہ افعال پر کاربند ہونا اور ان کے کرنے میں عمدن کوتاہی اور سستی ظاہر نہ کرنا. یعنی یہ کوالیفیکیشن ہے، صرف یہ نہیں کہ نیک اعمال کرنے ہیں مگر نیک اعمال کرنے میں سستی ظاہر نہ کرنا. سیکنڈلی گناہوں سے بچنا، ممنوعات شریعہ سے باز رہنا، جن چیزوں پہ شریعت نے منع کیا ان سے باز رہنا. مذہبی لحاظ سے مشکوک کاموں سے بھی بچنا، جس کو ہم کہیں گے جس کام پہ شبہ ہو، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنا. آپ کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ ہے، یار ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہو، تو مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ورع ہے. پرہیزگاری، تقویٰ، نیکی، پارسائی، زہد. پھر دوسرا معنی انہوں نے کیا؟ غلطی کرنے کا ڈر، خدا کا خوف. یعنی یہ جو ورع کیا چیز ہو گئی کہ غلطی کرنے کا خوف. ایک انسان بہت احتیاط سے چلتا ہے اس رستے پہ جہاں اس کو پھسل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک قدم بڑا دیکھ کے رکھ رہا ہوتا ہے. کیوں رکھ رہا ہوتا ہے؟ کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ غلط قدم رکھا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں. تو یہاں ورع کیا ہوا کہ انسان کے اندر نیکی کرنا اس طرح کہ وہ استقامت سے ہو، چستی سے ہو، ریگولیرٹی کے ساتھ ہو. اب ہمارا کیا ہوتا ہے، جیسے ہم مراقبہ لے لیجئے، اکثر اوقات ہمارا ریگولیرٹی سے نہیں ہوگا یا سستی سے ہوگا. یعنی دن میں جو وقت ہم نے تعین کیا ہے، ایک ڈسپلن بنایا ہے اور ایک وقت ہم نے معین کیا ہے مراقبے کے لیے،
یہ چیزیں اپنی جگہ خود ان اٹ سیلف افادیت ہے. آلدو اس کو مینڈیٹری یا لازم نہیں کہتے کہ جی مراقبہ آپ ایک ہی وقت پہ کریں. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی دن میں آپ کسی وقت بھی مراقبہ کر لیں, کر تو 24 گھنٹے سکتے ہیں, مگر جو آپ کا روزانہ کا مراقبہ ہے جب وہ صحیح یعنی ایک پرٹیکولر وقت پہ ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے ظاہر اور باطن دونوں پہ بہت اضافی مرتب ہوں گے. ایک تو آپ کی باڈی کی کیمسٹری پہ بھی, اور دوسرا کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی عادت ہوتی ہے اس وقت وہ حاضر ہو جاتے ہیں اس نیکی کو اوپر لے جانے کے لیے.